کہ جب کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تو اللہ کی ذات ہے جس کو سہارا دیتی ہے، اور جس کو اللہ سہارا دے دے اسے کون دھکا دے سکتا ہے؟ محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس مجلس کا عنوان ہے رسول اللہ کے آنسو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کس موقع پر کس لیے روئے اور کتنا روئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا، ہنسنے والا کوئی نہیں تھا، اور آپ سے زیادہ رونے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ دونوں کیفیتیں آپ علیہ السلام کی ملی جلی تھی۔ کانا متبسما ضحاکا، اللہ کے نبی مسکرانے والے، ہنسنے والے تھے۔ وہی دوسری صفت آپ کی بیان کی گئی ہے، متواصل الاحزان دائم الفکرہ، مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند۔ دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں۔ آپ علیہ السلام اتنے غمگین ہوتے تھے، اتنا روتے تھے کہ اللہ کو آسمان سے جبرائیل امین کو تسلی کے لیے بھیجنا پڑتا تھا۔ قرآن میں جا بجا اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تسلی جیسے الفاظ کی آیات 100 سے اوپر ہیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف الفاظ و کلمات کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو تسلی کی ہے اور آپ کے غم کو غلط کیا ہے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غمگین ہوتے ہوں گے، کتنے فکر مند ہوتے ہوں گے کہ اللہ کو تسلی دینا پڑتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے اللہ آپ کے آنسو پوچھتا ہے۔ آپ روتے تھے تو اللہ کو یا آپ کے آنسو پوچھتا ہے، اس لیے کہ اگر کسی کا محبوب روئے محب کے سامنے تو محبوب کے آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اور جب اللہ کے نبی رو رہے ہیں تو ظاہر ہے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کب دوبارہ کرے گا میرا محبوب روتا رہے۔ دنیا میں تسلی دینے والے، باپ کے سامنے بیٹا روئے تو باپ تسلی دے، ماں کے سامنے روئے تو ماں اپنی کولیہ میں بھر لیتی ہے، بھائی کے سامنے چھوٹا بھائی روئے تو اسے محبت و پیار سے سمجھاتا ہے، بہن کے سامنے روئے تو دوسری بہن اس کو تسلی دیا کرتی ہے، اور اگر دوست کے سامنے روتا ہے تو اس کی ڈھارس بندھائی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوست ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن خلۃ الاسلام، اگر میں کسی کو دوست بناتا تھا تو ابو بکر کی ذات اس قابل تھی کہ اسے دوست بناتا، لیکن میرا اللہ کے علاوہ کوئی دوست ہے ہی نہیں۔ اسلامی تعلق دینی تعلق ہے تو دوست تو اللہ ہے، تو ظاہر ہے غم کے وقت میں دوست ہی ساتھ دے گا، غم کے وقت میں تسلی بھی دوست ہی دے گا، اللہ تسلی دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے لیے نہیں روئے، اپنے ذاتی درد میں بھی روئے، خاندانی غم میں بھی روئے، اور امت کے لیے بھی روئے ہیں، کسی فرد کے لیے بھی روئے ہیں، کسی دوسرے کا غم دیکھ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ اس لیے کہ جو دل صاف و شفاف آئینہ دار ہوتا ہے، جس دل میں گناہوں کی قدرت نہیں ہوتی اور خود غرضی اور مفاد پرستی کا پتلا نہیں ہوتا، وہ دل بہت نرم ہوتا ہے، ذرا سی
بات پر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، دل پسیج جاتا ہے اور آنکھوں کے ذریعے سے دل کا درد ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم دل اللہ نے کسی کو بنایا نہیں تھا، رحمت للعالمین ہے۔ جب آپ نرم دل ہیں تو آپ کے سامنے اگر کسی کی مشقت، کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت اور کسی کی مشکل آئے گی تو ممکن نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہ بھرا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ محترمہ کا جب وصال ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روئے، والدہ کے سینے پر سر رکھ کر کے آپ دیر تک روتے رہے کہ اماں ابا تو پہلے چلے گئے تھے، اب آپ بھی چلے گئے، اب میرا سہارا کون ہے؟ ام ایمن آپ کے ساتھ تھی جو آپ کی خادمہ تھی، انہوں نے سہارا دیا، تسلی دی، پکڑا اور لے کر کے چلی۔ اللہ کے نبی پھر ہاتھ چھڑا کے ماں کی خبر پہ آ گئے، وہاں لپٹ کر کے رونے لگے۔ ظاہر ہے کہ 6 سال کا معصوم بچہ جس کا ہر لمحہ ماں سے کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے، ماں اس کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، ماں کا وجود اس کا وجود ہوتا ہے۔ ماں ذرا دیر کے لیے دور ہو جائے تو 6 سال کا بچہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا مچلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جب گزری ہیں تو آپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی وہی بیٹا جان سکتا ہے جس کی ماں اس عمر میں گزری ہو۔ ہمیں آپ کو اس کا شعور نہیں ہو سکتا، ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ ام ایمن جیسے تیسے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہیں اور ام ایمن نے آپ کی خدمت کا حق ادا کیا، جس کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو جنتی عورت سے شادی کرنا ہو تو ام ایمن سے کر لیں۔ حضرت اسامہ نے فوراً شادی کر لی، حضرت زینب پہلی شادی کی ہوئی تھی حضرت زینب سے، فاطمہ سے، پھر اسامہ پیدا ہوئے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ہوئے۔ پھر جب آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب کا وصال ہوا، خواجہ عبد المطلب بے پناہ محبت کرتے تھے، کسی پوتے سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی لمحہ اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ میں حجیج کے اندر ان کی مسند لگتی تھی، خواجہ عبد المطلب کی مسند پر سوائے اللہ کے نبی کے کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اللہ کے نبی کبھی پہلے چلے جاتے، بیٹھ جاتے، لوگ اٹھانا چاہتے تو خواجہ عبد المطلب کہتے نہیں، میرے بیٹے کو بیٹھا رہنے دو، اس کی شان بہت اونچی ہونے والی ہے، بہت اونچی ہونے والی ہے۔ خواجہ عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ سلاتے، اپنے ساتھ کھلاتے، اپنے ساتھ نہلاتے، سارے کام خواجہ عبد المطلب خود کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے خوبصورت ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت زندگی ہے اداؤں والی وہ بڑی پیاری ہے۔ اب تیسرے پھر اپنا خون نظر آ رہا ہے کہ میرے بیٹے کی نشانی ہے، تو بے پناہ محبت کیا کرتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تو مکہ کے لوگوں نے کہا متولی صاحب، خواجہ عبد المطلب متولی تھے کعبۃ اللہ کے، متولی صاحب بارش نہیں ہو رہی، دعا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو لے کر کے آئے اور آپ کا چہرہ اس کے اوپر کر دیا، آسمان کی طرف یہ اوپر چہرہ کیا، اور اللہ کے نبی سے کہا تم بارش کی دعا کرو، ادھر کو بھی دعا کرو۔ ابھی دعا ہوئی ہے اور بادل آئے بھربھراتے ہوئے اور اتنی بارش ہوئی کہ پورا مکہ جلتھل ہو گیا۔ وَإِسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَانُ الْيَتَامَى وَعِسْمَةٌ لِلْآرَامِلِ
یہ وہ ذات ہے جس کے چہرے سے بارش برس جایا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواجہ عبدالمطلب محبت کرتے ہیں۔ جب وصال ہوا خواجہ عبدالمطلب کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں پیچھے پیچھے آنسو بہاتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک سہارا دادا کا تھا، آج وہ بھی اللہ نے توڑ دیا۔ تو نبی علیہ السلام پر غم پہ غم، غم پہ غم، غم پہ غم، ایسا لگتا تھا کہ غموں کا تانتا ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا۔ پیدائش سے پہلے والد 6 سال کی عمر میں، والدہ 8 سال کی عمر میں، دادا عبدالمطلب، سارے سہارے بظاہر ٹوٹ رہے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ نبی وہ ہے جس کو سوائے اللہ کے کسی اور کا سہارا اور بھروسہ نہیں ہوگا، کہ جب کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تو اللہ کی ذات ہے جس کو سہارا دیتی ہے، اور جس کو اللہ سہارا دے دے اسے کون دھکا دے سکتا ہے؟